حاضرین گرامی، یہ جو عالمی اردو کانفرنس ہے، یہ اپنے مسلسل سفر میں، اور وہ ناظر اور حاضر جیسا کہ ایک میں بھی ہوں، کہ جب یہ پہلی کانفرنس کی تیاری ہو رہی تھی تو اس میں بھی میں شریک رہا، اور میں نے یہ دیکھا کہ ایک بڑے جذبے کے ساتھ جو ہمارے احمد شاہ آرٹس کونسل کے صدر ہیں، وہ ایک بہت دور تک اور بہت بامعنی طریقے سے سوچنے اور دیکھنے والے شخص ہیں۔ اس وقت یہ کانفرنس اور اس کی عالمگیریت جو ہے اسے اس طریقے سے نہیں دیکھا اور سمجھا جا رہا تھا، لیکن وقت نے یہ ثابت کیا کہ احمد شاہ نے جس طریقے سے اور جس مثبت سوچ کے ساتھ ایک بڑے عمل کی طرف ایک قدم اٹھایا ہے، اس میں کامیابی اور کامرانی ظاہر ہے کہ اس کے حصے میں آئی، اور یہ میرا خیال ہے کہ اس میں اردو زبان کا فیض ہے۔ اردو زبان کی عالمگیریت، جس پہ بہت کچھ بات ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اب یہ ایک جگہ مخصوص نہیں ہے، اب یہ ساری دنیا میں ایک عالمگیریت ہے، اور اس میں اردو دیکھی جا سکتی ہے، سمجھی جا سکتی ہے۔ اب سلسلہ ہے اس کی ترویج و اشاعت کا، کہ یہ زبان جو ہے یہ اپنے اس عمل میں کس کس طریقے سے آگے جا سکتی ہے اور بڑھ سکتی ہے۔ تو اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، ظاہر ہے یہ کانفرنس تو اپنی جگہ احمد شاہ کی کوششیں، ہم سب کی، جتنے مندوبین یہاں موجود ہیں اس 15ویں کانفرنس میں، ان سب کی کوششیں اور کاوشیں اپنی جگہ، مگر جو لوگ مسلسل کام کر رہے ہیں اردو ادب کے عالمگیر منظرنامے پہ، اپنے ہونے کا احساس دلایا اور یہ بتایا کہ اردو اور زبان اور اس میں اس کی ترویج کے لیے کس کس طریقے سے مثبت کوششیں کی جانی چاہیے۔ تو اس میں حاضرین گرامی، مجھے تو یہ بہت اعزاز محسوس ہوتا ہے کہ میں آج امجد اسلام امجد سے اس موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں، اور ہم عالمگیر سطح پہ بات کریں گے اور اس کانفرنس میں یہاں موجود ہیں۔ امجد کے حوالے سے بہت باتیں آپ کو معلوم ہیں، اس لیے کہ مقبول اور معروف میں اگر مقبول و معروف ترین شامل کر دیا جائے تو اس میں اگر چند نام اردو زبان اور ادب کے حوالے سے آئیں گے تو اس میں امجد اسلام امجد کا نام اور ان کا ایک مقام ہے۔ اور اپنی ذات میں رہتے ہوئے اور تخلیق کاری کی منزلوں سے گزرتے ہوئے امجد نے اس بات کا خیال رکھا کہ یہ سب کچھ جو مل رہا ہے، جانا پہچانا جانا، مقبول ہونا، یہ ایک بڑی ذمہ داری کا اشارہ بھی ہے، اور اس ذمہ داری سے گزرنے کے لیے اپنے آپ کو، جسے ہم کہتے ہیں کنٹین، یعنی اپنے آپ کو بنانا اور رکھنا پڑتا ہے کہ آپ یہ ثابت کریں کہ یہ جو کام ہو رہا ہے، اس کام میں بڑی مثبت اقدار شامل ہیں اور ہم اسے لے کے آگے جا رہے ہیں۔ اب امجد کا معاملہ یہ ہے کہ امجد ہیں ہمہ جہتی، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اردو زبان اور ادب سے جڑے ہوئے، تہذیب سے جڑے ہوئے، اس لیے کہ زبان کی اپنی تہذیب ہے، ادب کی اپنی تہذیب ہے، جس معاشرے اور ماحول میں ہیں وہ ساری تہذیب جو ہے وہ اس میں سمٹ جاتی ہے۔ ہماری زندگی، ہمارے روزمرہ، ہمارے معاملات، ہمارے خیالات، اس سب کے لیے ایک بڑی سطح پہ امجد نے کام کیا، اور وہ حیرت ہوتی ہے، حیرت انگیز طور پہ ایک فرد، ایک تخلیق کار، ایک سوچنے والا اتنی جہتوں میں مسلسل کام کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ شاعری تو ہے، یعنی شاعری اور ابتدا سے وہ جس طریقے سے شاعری میں آئے اور جس پہ ہم آج گفتگو کرنے کے لیے جمع ہوئے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنی بھی جہتیں ہیں وہ جہتیں تو ہیں، لیکن یہ بٹے ہوئے آدمی اس طریقے سے نہیں ہیں، یہ بکھرے ہوئے آدمی اس طریقے سے نہیں ہیں، یہ اپنی تخلیق کاری اور اس کے جوہر میں یہ ایک مستقل مزاجی کے ساتھ قائم و دائم رہنے والے شخص ہے۔ شاعری ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ تراجم میں بہترین تراجم جو ہیں وہ اس میں شمار ہو سکتے ہیں جو امجد نے کیے ہیں۔
اور یہ سب جو میں کہہ رہا ہوں شاعری تو شاعری کی کتابیں ہیں. اب آخری کے بعد آپ کی کتنی جی 63 ہو گئی. 63 چھوٹی بڑی ملا کے 63 کتابیں ہیں. یعنی آپ دیکھیے یہ صرف شاعری کی بات کر رہا ہوں. پھر تراجم ہیں. تراجم کے علاوہ ایک پوری دنیا ہے اور ہم اسے اردو دنیا کہہ لیتے ہیں چلیے. لیکن یہ کہ اس ساری دنیا میں امجد جو ہے وہ اس طریقے سے ربط و ضبط کے ساتھ آتے جاتے رہے. چنانچہ ان کے سفرنامے موجود ہیں. اور مجھے بھی یہ موقع ملا کہ میں دنیا کے سارے تقریباً میں حاضری دوں وہاں. اور جہاں جہاں میں گیا ہوں وہاں امجد موجود ہیں. امجد موجود رہے. امجد کا چرچا ہے. امجد کو جاننے والے, ان کو پسند کرنے والے, ان سے محبت کرنے والے, وہ سب کے سب. اور ظاہر ہے کہ ان سے محبت تو شاعری سے محبت ہے, اس لیے کہ ان کی تو ساری شاعری محبت کے اس پہ بنیاد رکھتی ہے. چنانچہ سفر نامے. جی ہاں دیکھیے احمد شاہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی نظمیں پڑھ کے اور سن کے عشق کرنا شروع کیا. ماشاء اللہ. اچھا اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ کالم نگاری. کالم نگاری تو ایک تو یہ ہے کہ وقت کی ضرورت ہے, آپ کو کچھ نہ کچھ لکھنا ہے, لکھتے جائیے. لیکن اس موضوعات میں آپ کی زندگی کی وہ سارے مسائل, معاملات, وہ سب گہرائیاں شامل ہوتی ہیں. تو آپ اسے کس طریقے سے بیان کر دیں گے. تو وہ جو کئی مجموعے ہیں جو ان کے کالموں کے ہیں وہ چھپتے رہے ہیں, وہ مقبول کالم تھے, لوگوں نے پڑھا ہے. پھر ڈرامہ جو ہے وہ ان کے اس کا ایک بہت بڑا ایک حصہ ہے. اور ان ڈراموں میں جو وہ میرے خیال ہے آپ ایک کیٹیگری کر کے کہ ڈرامہ اور اس میں وہ سب شامل نہیں کر سکتے. اس میں وہ سیریل جو لکھے گئے ہیں وہ الگ ہیں اور ویسے ڈرامے الگ ہیں. اور پھر جس سے میں بہت متاثر ہوا وہ یہ کہ ہمارے ادیب اور لکھنے والے اور بڑے بڑے نام جنہوں نے بہت کچھ لکھا ہے اور بہت کچھ دیا ہے, ہمیں ان کے لیے ظاہر ہے شکر گزاری ہے. لیکن انہوں نے بچوں کے لیے کام نہیں کیا. یعنی اور بچوں کے لیے لکھنا ہے بھی بہت مشکل. میرا تو خیال ہے کہ مجھے خود جب کبھی میں نے سوچا اور میں نے اس کے لیے کچھ کوشش کی تو مجھے بہت بہت مشکل محسوس ہوا. اس لیے کہ آپ کو پھر اس سطح پہ جا کے اس زبان میں ان الفاظ کے ساتھ وہ چھوٹی چھوٹی جو آپ کو پکڑتی ہیں, کھینچتی ہیں اپنی طرف, وہ اس طریقے کی آپ کو شاعری اور نظمیں اور بچوں کے ڈرامے لکھے امجد نے. یہ ایک پوری ایک سیریز ہے جو بچوں کے ڈراموں کی بالکل الگ اس کے ساتھ چلتی رہی ہے. پھر ٹی وی سیریلز تو ہیں ہی کہ, اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک مجھے یاد ہے فلمیں بھی ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ شاعری, تراجم, سفرنامے, کالم, ڈرامے, سیریل, سارے بچوں کا سلسلہ الگ, یہ سب ایک فرد واحد امجد اسلام امجد. اور ہر جہت میں انہیں محبت اور احترام کی نظروں سے دیکھا جاتا رہا. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ایک بات ہے. اب ان کی شاعری پہ جب اب آپ سنیں گے, ان سے میں نے کہا تھا کہ کچھ تازہ نظمیں آپ کے ساتھ ہونی چاہیے اور ہیں. چند دن پہلے ٹیلی فون پہ ان سے بات ہو رہی تھی کانفرنس میں آنے کے لیے کہ کس پروگرام کے تحت کب پہنچیں گے. اس کے بات ہونے کے بعد تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھے اس پہ اپنی ایک تازہ نظم بھیجی کہ میں جب تم سے بات ہو رہی تھی تو میں یہ نظم کہہ رہا تھا, اب یہ مکمل ہو گئی تو میں آپ کو بھیجتا ہوں. وہ اب امجد کے ہاں, ہمارے ہاں دیکھیے یہ بڑے لوگ بیٹھے ہیں, افتخار بیٹھے ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ اور یہ بھی کام تو ہر طریقے کی بھاگ دوڑ کرتے ہیں, مگر ہیں یہ بہت گنی. احمد شاہ یہ بھی سارا شاعری کھنگالے میں ہیں, دیکھا ہے کہاں سے کہاں چلا. ہمارے ہاں ہے جو دو چیزیں بڑی مقبول تھیں, ایک تو رومانویت اور دوسرا احتجاج. اب جہاں یہ جمع ہو گیا دونوں, تو وہاں تو احمد فراز بن گئے.
جہاں اس میں یکجائی اس طریقے سے نہیں ہو سکی، اگر احتجاج ہے تو احتجاج تھا تو حبیب جالب بن گئے. بڑے بڑے نام ہیں. لیکن یہ کہ کیا احتجاج اور اس سے ہٹ کے بھی کوئی راستہ ہے؟ تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو امجد کے ہاں آپ کو ایک بالکل ایک صورتحال دوسری، رومانویت جو ہے وہ بھی ان کے ہاں نئی معنویت کے ساتھ اجاگر ہوئی ہے. اور دوسرا عنصر جو ہے جسے ہم احتجاج کہہ رہے تھے وہ نہیں ہے، بلکہ وہ تشویش میں ڈھل گیا. تشویش شاعری کی اس میں ذرا زیادہ اس کے ساتھ اظہار پاتی ہے. تو یہ جو تشویش ہے، اپنے وقت، اپنا زمانہ، اپنے سلسلے، یہ ٹوٹتی پھوٹتی تہذیب اقدار، یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے، اور پھر یہ کہ ہم بدل رہے ہیں، ٹرانزیشن، یعنی یہ جو میرا وقت ہے، آپ کا وقت ہے، ہم سب کا وقت ہے، ہم اس میں سے نکل رہے ہیں. یہ وقت آگے جا رہا ہے. اگر ہم اس کی رفتار سے نہیں چلے تو پیچھے رہ جائیں گے، اگر تیز چلے گئے تو بھی ہم مس پلیس ہو جائیں گے. چنانچہ کس طریقے انہوں نے وہ ساری باتیں، اب اپنے بیٹے کے نام جو نظم لکھی ہے وہ کمال کی نظم ہے، وہ پڑھے جانے کے قابل ہے کہ کس طریقے سے منتقل نہیں ہو پاتی. وہ کہتی ہے کہ میری کرنسی اور تھی، تمہاری کرنسی اور ہے، یہ کیسے منتقل ہو؟ تو یہ ساری باتیں اسے آپ دیکھیے تو امجد جو ہے وہ ہمارے بڑے اہم شعراء میں سے ہیں جنہیں یاد رکھا جانا چاہیے اور یاد رکھا جائے گا. وقت اور زمانہ جو ہے ان پہ بہت کچھ کام ہوا ہے. حمیدہ شاہین بیٹھی ہیں یہاں، انہوں نے بہت کچھ لکھا ہوا ہے، پورا امجد کے اوپر ہی انہوں نے ایک کتاب ترتیب دی ہوئی ہے. اور بھی میں نے دیکھی ہیں امجد پہ کئی کتابیں ہیں، امجد فہمی سے لے کے اور ستارے میرے ہم سفر، اس میں آپ دیکھیے پورے کا پورا وہ آ جاتا ہے. تو اب اگر آپ اس کو اس طریقے سے دیکھ لیں، اب میں امجد کی طرف جاتا ہوں اور امجد اپنی تازہ نظمیں سنائیں گے. لیکن اس سے پہلے یہ تو میں کچھ کہہ رہا ہوں اور بہت سے لوگ کچھ کہہ چکے ہیں. فیض صاحب نے کہا کہ امجد طبعاً جدت پسند واقع ہوئے ہیں، اس لیے انہیں نظم کی صورت میں آہنگ و اظہار کے پیرائے بروئے کار لانے میں زیادہ کامیابی ہوتی ہے. فیض صاحب. احمد ندیم قاسمی صاحب نے کہا کہ امجد کی نظموں میں موضوعات کی سنگینی کی بجائے جو نرمی اور شائستگی ہے وہ اس شخصی محبت کی دین ہے جس کے بغیر شاعر کے لفظوں میں گداختگی پیدا نہیں ہوتی. نارنگ صاحب کا تذکرہ ہوتا رہا ہے، آج تو سبھی کے تذکرے ہو رہے تھے. نارنگ صاحب نے لکھا کہ ہمارے امجد اسلام امجد ایسے مستنیات میں سے ہیں، انہوں نے بیک وقت اتنا کام کیا ہے جس میں غزل، نظم، ڈرامہ، سیریل، اسکرین پلے، ترجمے، تنقید، تحقیق، فقاہیہ، صحافی کالم نگاری، کوئی ایسا علاقہ نہیں جس میں انہوں نے کامیابیوں کے جھنڈے نہ گاڑے ہوں. تو یہ ہیں ہمارے امجد اسلام امجد، ان کی بھرپور تالیوں میں ان کا استقبال کیجیے. اور میں امجد سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی جو بھی انہیں پسند آئے، یہ تو ظاہر ہے کہ یہاں سننے والے امجد کے عاشق اور ان کے محبت کرنے والے، مگر آپ جو تازہ نظمیں اگر ہیں تو اس سے شروع کر دیجئے. بسم اللہ. میں ضرور عرض کرتا ہوں. اتنے محبت بڑے کلمات آپ نے جو میرے لیے کہے، میں ابھی انہی کو کیا کہنا چاہیے، انہی کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس میں پچھلے دنوں میں نے کشور ایک شعر لکھا تھا اسی حوالے سے، وہ میں پہلے آپ کو سناتا ہوں پھر آگے بات کرتے ہیں. کہ جیسا مجھے کہا گیا ویسا تو میں نہیں، جیسا مجھے کہا گیا ویسا تو میں نہیں، اچھا صحیح پر اس قدر اچھا تو میں نہیں. بہت محبت آپ کی. جیسے پیزا صاحب نے فرمایا، ایک بات میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ غالب نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ میں یک فنا ہوں، مجھے ایک ہی فن آتا ہے، حالانکہ اس کو بہت سارے فن آتے تھے. تو عموماً یہ ہم دیکھتے ہیں
کہ زندگی میں جو تخلیقی فنکار ہیں وہ کسی ایک جہت میں غالباً ساری زندگی گزار دیتے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا بہت احسان ہوتا ہے کہ آپ ایک سے زیادہ جو ہے میڈیم یا فارم یا جینرز اس میں کام کر سکیں اور پھر اس کو قبولیت بھی مل جائے، تو یہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ وہ جب آپ کو اپنے زمانے میں اپنے عہد میں لوگ جو ہیں محبت کریں آپ سے، آپ کے لکھے ہوئے کو، تو اس سے بڑی میرے خیال میں کوئی سعادت نہیں ہو سکتی، اور اس کے لیے میں ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اس قابل کیا کہ آپ اس یعنی کیفیت سے گزر سکیں۔ یہ ایک میں نے غزل لکھی ہے، پہلے میں آپ کو وہ سناتا ہوں، اس لیے کہ اس غزل میں ساری باتیں کم و بیش وہی ہیں جو ہم سب سوچتے رہتے ہیں، تو ان کو کسی ایک ترتیب میں نے لانے کی کوشش کی ہے، تو میں عرض کرتا ہوں۔ جی 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 میں بلکہ میں آپ کو ایک جو جدید زمانے کی رومانٹک نظم ہے، میں نے ایک نظم لکھی ہے ایک واٹس ایپ میسیج کی شکل میں، وہ بھی میں آپ کو سناؤں گا۔ کیا چلیے، یہ ترکیب جو ہے یہ علیحدگی میں بتانے والی ہے، تو یہ میں پہلے غزل آپ کو ایک عرض کرتا ہوں کہ ذرے میں آفتاب اگر ہے تو کس طرح، ذرے میں آفتاب اگر ہے تو کس طرح، صحرا میں یہ سراب اگر ہے تو کس طرح، صحرا میں یہ سراب اگر ہے تو کس طرح، کیا بات اس میں ہے جو کسی اور میں نہیں، کیا بات اس میں ہے جو کسی اور میں نہیں، وہ حسن انتخاب اگر ہے تو کس طرح، وہ حسن انتخاب اگر ہے تو کس طرح۔ اور ایسی سیاہ رات میں بجھتے دیوں کے بیچ، ایسی سیاہ رات میں بجھتے دیوں کے بیچ، روشن سحر کا خواب اگر ہے تو کس طرح، ایسی سیاہ رات میں بجھتے دیوں کے بیچ، روشن سحر کا خواب اگر ہے تو کس طرح، اور وہ غم جو دینے والے کے بھی علم میں نہیں، وہ غم جو دینے والے کے بھی علم میں نہیں، ان کا کوئی حساب اگر ہے تو کس طرح، وہ غم جو دینے والے کے بھی علم میں نہیں، ان کا کوئی حساب اگر ہے تو کس طرح۔ اور یہ شعر دیکھیے گا کہ ان بے جہت صداؤں کو سنیے تو یہ کھلے، ان بے جہت صداؤں کو سنیے تو یہ کھلے، یہ خاموشی ثواب اگر ہے تو کس طرح، ان بے جہت صداؤں کو سنیے تو یہ کھلے، یہ خاموشی ثواب اگر ہے تو کس طرح۔ اور ہوتا ہے ایک سوال میں ایک دوسرا سوال، ہوتا ہے ایک سوال میں ایک دوسرا سوال، ہر کوئی لاجواب اگر ہے تو کس طرح، ہر کوئی لاجواب اگر ہے تو کس طرح۔ اور ہر سو بکھرتے
ٹوٹتے رشتوں کے باوجود، ہر سو بکھرتے ٹوٹتے رشتوں کے باوجود ایک درد کامیاب اگر ہے تو کس طرح، ہر سو بکھرتے ٹوٹتے رشتوں کے باوجود ایک درد کامیاب اگر ہے تو کس طرح، اور کیسے دیے ہی جاتی ہے منزل ہمیں فریب، کیسے دیے ہی جاتی ہے منزل ہمیں فریب، یہ راستہ خراب اگر ہے تو کس طرح، یہ راستہ خراب اگر ہے تو کس طرح، اور کیوں دے رہا ہے کوئی کسی دوسرے کا قرض، کیوں دے رہا ہے کوئی کسی دوسرے کا قرض، اس کا کوئی جواب اگر ہے تو کس طرح، اس کا کوئی جواب اگر ہے تو کس طرح، اور سارے گواہ اس کے ہیں قاضی بھی اس کا ہے، سارے گواہ اس کے ہیں قاضی بھی اس کا ہے، ظالم کا احتساب اگر ہے تو کس طرح، سارے گواہ اس کے ہیں قاضی بھی اس کا ہے، ظالم کا احتساب اگر ہے تو کس طرح، اور منزل پہ ایک دھند سی پھیلی ہے دور تک، منزل پہ ایک دھند سی پھیلی ہے دور تک، رستے میں انقلاب اگر ہے تو کس طرح، منزل پہ ایک دھند سی پھیلی ہے دور تک، رستے میں انقلاب اگر ہے تو کس طرح، اور آخری شعر سنیے کہ سب ممکنہ سہولتیں ہونے کے بعد بھی، سب ممکنہ سہولتیں ہونے کے بعد بھی یہ زندگی عذاب اگر ہے تو کس طرح، سب ممکنہ سہولتیں ہونے کے بعد بھی یہ زندگی عذاب اگر ہے تو کس طرح۔ احمد شاہ بھائی ایک غزل اور میں آپ کو سناؤں۔ اب ہے وقت کا دعویٰ سچ، اب ہے وقت کا دعویٰ سچ، سچ اور وہ بھی پورا سچ، اب ہے وقت کا دعویٰ سچ، سچ اور وہ بھی پورا سچ، اور کیسے کوئی سند بنے، کیسے کوئی سند بنے سب کا اپنا اپنا سچ، کیسے کوئی سند بنے سب کا اپنا اپنا سچ، اور زیست نہیں ہے بے مقصد، زیست نہیں ہے بے مقصد، ہے یہ سب سے پہلا سچ، زیست نہیں ہے بے مقصد، ہے یہ سب سے پہلا سچ، اور گرنہ محافظ بک جاتے، گرنہ محافظ بک جاتے، یار کبھی نہ مرتا سچ، گرنہ محافظ بک جاتے، یار کبھی نہ مرتا سچ، اور جھوٹ تھا اپنے چار طرف، جھوٹ تھا اپنے چار طرف، ہم نے سنا اور دیکھا سچ، ہم نے سنا اور دیکھا سچ، اور اب ہے بستی کا دستور، جھوٹ بڑا اور چھوٹا سچ، اب ہے بستی کا دستور، جھوٹ بڑا اور چھوٹا سچ۔ یہ شعر دیکھیے گا، جس سے نفرت اور بڑھے، جس سے نفرت اور بڑھے، دوست نہیں وہ اچھا سچ، جس سے نفرت اور بڑھے، دوست نہیں وہ اچھا سچ، اور دونوں ہی ہیں بے صرفہ، دونوں ہی ہیں بے صرفہ، آدھا جھوٹ اور آدھا سچ، دونوں ہی ہیں بے صرفہ، آدھا جھوٹ اور آدھا سچ، اور بھیڑ لگی تھی جھوٹوں کی، بھیڑ لگی تھی جھوٹوں کی، دور کھڑا تھا تنہا سچ، بھیڑ لگی تھی جھوٹوں کی، دور کھڑا تھا تنہا سچ،
اور ہم ہیں اپنے دشمن آپ، ہم ہیں اپنے دشمن آپ، کون سنے یہ کڑوا سچ۔ ہم ہیں اپنے دشمن آپ، کون سنے یہ کڑوا سچ، اور امجد ہے یہ فخر ہمیں، امجد ہے یہ فخر ہمیں، جب بھی لکھا لکھا سچ۔ امجد ہے یہ فخر ہمیں، جب بھی لکھا لکھا سچ۔ اور وہ میں نظم آپ کو ڈھونڈ کے ضرور سناؤں، کیونکہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے اصل میں مجھے چاہیے تھا میں پہلے اس کو، جی ہاں میں اچھا اتنی دیر میں وہ بیر اللہ صاحب نے جو کہا تھا، میں آپ کو بیٹے والی نظم جو ہے وہ میں سناتا ہوں۔ میرے بیٹے نے آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھولی ہیں، میرے بیٹے نے آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھولی ہیں، اسے وہ خواب کیسے دوں جنہیں تعبیر کرنے میں میری یہ عمر گزری ہے۔ میرے بیٹے نے آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھولی ہیں، اسے وہ خواب کیسے دوں جنہیں تعبیر کرنے میں میری یہ عمر گزری ہے۔ میری تعظیم کی خاطر وہ ان کو لے تو لے شاید، میری تعظیم کی خاطر وہ ان کو لے تو لے شاید، مگر جو زندگی اس کو ملی ہے اس کے دامن میں ہمارے عہد کی قدریں تو کیا یادیں بھی کم کم ہیں۔ مگر جو زندگی اس کو ملی ہے اس کے دامن میں ہمارے عہد کی قدریں تو کیا یادیں بھی کم کم ہیں۔ انوکھے پھول ہیں اس کے، نرالے اس کے موسم ہیں، خود اپنی ذات کی مستی میں بہنا چاہتا ہے وہ، نئی دنیا نئے منظر میں رہنا چاہتا ہے وہ، نئی دنیا نئے منظر میں رہنا چاہتا ہے وہ۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا اسے کیسے بتاؤں میں، سمجھ میں کچھ نہیں آتا اسے کیسے بتاؤں میں، ازل سے آج تک جتنے محبت کرنے والے ہیں سبھی کی کہانی ہے، نئی لگتی تو ہے لیکن حقیقت میں پرانی ہے۔ اسے کیسے بتاؤں میں، ازل سے آج تک جتنے محبت کرنے والے ہیں سبھی کی کہانی ہے، نئی لگتی تو ہے لیکن حقیقت میں پرانی ہے۔ اسے کیسے بتاؤں میں کہ میرے باپ کی باتیں مجھے بھی ایک ایسے وقت کا احوال لگتی تھیں جو ایک بھولا فسانہ تھا، میں اس کی جیب کے متروک سکوں کو کہاں رکھتا کہ یہ میرا زمانہ تھا، میں اس کی جیب کے متروک سکوں کو کہاں رکھتا کہ یہ میرا زمانہ تھا۔ نئے بازار تھے میرے، کرنسی اور تھی میری، نئے بازار تھے میرے، کرنسی اور تھی میری، وہ بستی اور تھی میری، مگر پھر یہ کھلا مجھ پر نیا کچھ بھی نہیں شاید، مگر پھر یہ کھلا مجھ پر نیا کچھ بھی نہیں شاید، ازل سے ایک منظر ہے فقط آنکھیں بدلتی ہیں۔ مگر پھر یہ کھلا مجھ پر نیا کچھ بھی نہیں شاید، ازل سے ایک منظر ہے فقط آنکھیں بدلتی ہیں، میری نظروں کا دھوکہ تھا کہ یہ چیزیں بدلتی ہیں۔ آخری بند ہے اس کا، اسے کیسے بتاؤں میں کہ یہ عرفان کا لمحہ ابھی اس تک نہیں پہنچا، اسے کیسے بتاؤں میں کہ یہ عرفان کا لمحہ ابھی اس تک نہیں پہنچا، مگر جس وقت پہنچے گا اسے بھی اپنے بیٹے کو یہی قصہ سنانے میں یہی دشواریاں ہوں گی، مگر جس وقت پہنچے گا اسے بھی اپنے بیٹے کو یہی قصہ سنانے میں یہی دشواریاں ہوں گی، کہ وہ بھی تو کچھ اپنی بات کہنا چاہتا ہوگا، نئی دنیا نئے منظر میں رہنا چاہتا ہوگا، اور اپنی ذات کی مستی میں بہنا چاہتا ہوگا۔ بات
اچھا یہ نظم جو ہے والد بھائی یہ بھی آپ دیکھیے، یہ میں نے ایک آج کل ہمارے بچے جو چونکہ بہت زیادہ یہ انٹرنیٹ وغیرہ اور اس سے ہیں، تو یہ میں نے ایک واٹس ایپ میسیج کی شکل میں یہ نظم لکھی ہے. تو یہ پوری نظم جو ہے ایک میسیج ہے، اسی طرح سے اس کو دیکھیے گا. بہت مصروف ہو شاید، بہت مصروف ہو شاید، کسی کا فون سننے بات کرنے کی بھی اب فرصت نہیں تم کو. کسی کا فون سننے بات کرنے کی اب فرصت نہیں تم کو. بتانا صرف اتنا تھا، بتانا صرف اتنا تھا، کبھی بھی جب ملے فرصت میرے اس آخری میسیج کو پڑھنے کی. تو بتانا صرف اتنا تھا، کبھی بھی جب ملے فرصت میرے اس آخری خط کے، میرے اس آخری میسیج کو پڑھنے کی. سنو اس آخری کے لفظ سے گھبرا نہیں جانا، سنو اس آخری کے لفظ سے گھبرا نہیں جانا. نہ تم اس وہم میں پڑنا تمہارے ہجر میں شاید کہ میں نے خودکشی کر لی. نہ تم اس وہم میں پڑنا تمہارے ہجر میں شاید کہ میں نے خودکشی کر لی. بہت سے کام ایسے ہیں جنہیں کرنا ضروری ہے، بہت سے کام ایسے ہیں جنہیں کرنا ضروری ہے. بہت سے لوگ ہیں ایسے جنہیں مجھے جن کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ ہیں ایسے جنہیں مجھے جن کی ضرورت ہے. مجھے معلوم ہے تم صرف اپنی ہی ضرورت کے مطابق وقت کی تقسیم کرتے ہو. مجھے معلوم ہے تم صرف اپنی ہی ضرورت کے مطابق وقت کی تقسیم کرتے ہو. تو شاید میں تمہارے وقت کی تقسیم میں کچھ دور پڑتا تھا، تو شاید میں تمہارے وقت کی تقسیم میں کچھ دور پڑتا تھا. ہوا کچھ یوں اچانک ایک دن مجھ کو ایک ایسا ہم سفر ایک راہ میں، ایک ایسا ہم سفر ایک راستے میں مل گیا یکدم، کہ جس کا آئیں نہ تھا میں جسے میری ضرورت تھی. ہوا کچھ یوں اچانک ایک دن مجھ کو ایک ایسا ہم سفر ایک راستے میں مل گیا یکدم، کہ جس کا آئیں نہ تھا میں جسے میری ضرورت تھی. خدا حافظ. اور کیا چاہے اپنا کوئی نئی چیز جی کوئی میں سنا دوں؟ جی زندگی کے میں جی میں محبت میں جی وہ بھی میں عرض کرتا ہوں. جی یہ پہلے میں سیلف میڈ والی سنا دیتا ہوں. روشنی مزاجوں کا کیا عجب مقدر ہے، روشنی مزاجوں کا کیا عجب مقدر ہے. زندگی کے رستے میں بچھنے والے کانٹوں کو راہ سے ہٹانے میں، ایک ایک تنکے سے آچیاں بنانے میں، خوشبوئیں پکڑنے میں، گلستاں سجانے میں عمر کاٹ دیتے ہیں، عمر کاٹ دیتے ہیں اور اپنے حصے کے پھول بانٹ دیتے ہیں. عمر کاٹ دیتے ہیں اور اپنے حصے کے پھول بانٹ دیتے ہیں. یہ نہیں کہ ان کو اس روز و شب کی کاہش کا کچھ صلہ نہیں ملتا، یہ نہیں کہ ان کو اس روز و شب کی کاہش کا کچھ صلہ نہیں ملتا. مرنے والی آسوں کا خوں بہا نہیں ملتا. زندگی کے دامن میں جس قدر بھی خوشیاں ہیں سبھی ہاتھ آتی ہیں، سبھی مل بھی جاتی ہیں، وقت پر نہیں آتی، وقت پر نہیں ملتی. یہ نہیں کہ ان کو اس روز و شب کی کاہش کا کچھ صلہ نہیں ملتا، مرنے والی آسوں کا خوں بہا نہیں ملتا. زندگی کے دامن میں جس قدر بھی خوشیاں ہیں سبھی ہاتھ آتی ہیں، سبھی مل بھی جاتی ہیں، وقت پر نہیں آتی، وقت پر نہیں ملتی. یعنی ان کو محنت کا
اجر مل تو جاتا ہے لیکن اس طرح جیسے قرض کی رقم کوئی قسط ہو جائے. یعنی ان کو محنت کا اجر مل تو جاتا ہے لیکن اس طرح جیسے قرض کی رقم کوئی قسط ہو جائے. اصل جو عبارت تھی پس نوشت ہو جائے. اصل جو عبارت تھی پس نوشت ہو جائے. آخری چہرہ اس کا کہ فصل گل کے آخر میں پھول ان کے کھلتے ہیں. فصل گل کے آخر میں پھول ان کے کھلتے ہیں. ان کے صحن میں سورج دیر سے نکلتے ہیں. ان کے صحن میں سورج دیر سے نکلتے ہیں. جی میں عرض کرتا ہوں. میں ایک آپ کو تازہ غزل سناتا ہوں. وہ اس لیے اچھی لگے گی کہ اس کا جو موضوع ہے اس پر ہم دن رات باتیں کرتے ہی رہتے ہیں. اس موضوع پر یہ کچھ اس طرح ہے. سب کچھ ہوتے بک جاتے ہیں. سب کچھ ہوتے بک جاتے ہیں. لوگ یہ کیسے بک جاتے ہیں. سب کچھ ہوتے بک جاتے ہیں. لوگ یہ کیسے بک جاتے ہیں. ٹوٹے تو وہ گھر نہیں رہتا. ٹوٹے تو وہ گھر نہیں رہتا. سب کے حصے بک جاتے ہیں. ٹوٹے تو وہ گھر نہیں رہتا. سب کے حصے بک جاتے ہیں. اور وقت پڑے تو دیکھا ہم نے. وقت پڑے تو دیکھا ہم نے. بیچنے والے بک جاتے ہیں. وقت پڑے تو دیکھا ہم نے. بیچنے والے بک جاتے ہیں. اور سچ تو پھر بھی سچ رہتا ہے. سچ تو پھر بھی سچ رہتا ہے. لکھنے والے بک جاتے ہیں. سچ تو پھر بھی سچ رہتا ہے. لکھنے والے بک جاتے ہیں. اور کون خریدے ان کے غم کو. کون خریدے ان کے غم کو جن کے بچے بک جاتے ہیں. کون خریدے ان کے غم کو جن کے بچے بک جاتے ہیں. اور محنت کش کے ہاتھ بکیں تو محنت کش کے ہاتھ بکیں تو خواب بھی اس کے بک جاتے ہیں. محنت کش کے ہاتھ بکیں تو خواب بھی اس کے بک جاتے ہیں. اور بات تو ساری قیمت کی ہے. کشور دیکھنا. بات تو ساری قیمت کی ہے. اچھے اچھے بک جاتے ہیں. بات تو ساری قیمت کی ہے. اچھے اچھے بک جاتے ہیں. اور کیا کیا مہنگے لوگ یہاں پر. کیا کیا مہنگے لوگ یہاں پر. کتنے سستے بک جاتے ہیں. کیا کیا مہنگے لوگ یہاں پر. کتنے سستے بک جاتے ہیں. اور بچے ان کو چھو نہیں پاتے. بچے ان کو چھو نہیں پاتے. اور کھلونے بک جاتے ہیں. بچے ان کو چھو نہیں پاتے اور کھلونے بک جاتے ہیں. سچ کا گاہک ایک بھی نہیں ہے. سچ کا گاہک ایک بھی نہیں ہے. لاکھوں دھوکے بک جاتے ہیں. لاکھوں دھوکے بک جاتے ہیں. اور دیواریں دروازے کیا ہیں. دیواریں دروازے کیا ہیں. گھر کے نقشے بک جاتے ہیں. دیواریں دروازے کیا ہیں. گھر کے نقشے بک جاتے ہیں. اور امجد جن کو بکنا ہو وہ. امجد جن کو بکنا ہو وہ کسی بہانے بک جاتے ہیں. جی وقت مجھے پیرزادہ بھائی بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس تھوڑا ہے. لیکن میں ایک نظم آپ لوگوں کو ضرور سنانا چاہوں گا. وہ آپ نے میرے خیال میں سنی بھی نہیں ہوئی. ہاں جی. یہ روز ہم چینلوں پر جو دیکھتے ہیں گفتگو
اس کے حوالے سے یہ ایک نظم ہے. اس کا عنوان ہے اے میرے دوستو بھلے لوگو. اے میرے دوستو بھلے لوگو، عیب سے پاک تو ہے بس ایک وہ جو ہے ہم سب کا پالنے والا. عیب سے پاک تو ہے بس ایک وہ جو ہے ہم سب کا پالنے والا، ہر اندھیرا اجالنے والا، ہر اندھیرا اجالنے والا. کس لیے پھر یہ خبت عظمت کا، کس لیے پھر یہ خبت عظمت کا، کس لیے دوسروں کے عیبوں کی گنتیاں ہی سزا گنے جانا، کس لیے دوسروں کے عیبوں کی گنتیاں ہی سزا گنے جانا، کس لیے نیند میں چلے جانا، کس لیے نیند میں چلے جانا. اے میرے دوستو بھلے لوگو، آؤ بیٹھو مکالمہ کر کے ایک دوجے کی خوبیاں جانیں. اے میرے دوستو بھلے لوگو، آؤ بیٹھو مکالمہ کر کے ایک دوجے کی خوبیاں جانیں. جو کمی ہو کسی میں وہ مانیں، جو کمی ہو کسی میں وہ مانیں، اور جس رعایت کے آپ طالب ہوں، جس رعایت کے آپ طالب ہوں دوسروں کو بھی وہ عطا کر دیں. جس رعایت کے آپ طالب ہوں دوسروں کو بھی وہ عطا کر دیں، اور جس معافی کو اپنا حق سمجھیں دائرہ اس کا کچھ بڑا کر دیں. جس رعایت کے آپ طالب ہوں دوسروں کو بھی وہ عطا کر دیں، اور جس معافی کو اپنا حق سمجھیں دائرہ اس کا کچھ بڑا کر دیں. اور مل کے جینا جو سیکھ لیں ہم تم، مل کے جینا جو سیکھ لیں ہم تم، کوئی الجھاؤ راہ میں نہ رہے، کوئی الجھاؤ راہ میں نہ رہے، کوئی بیگانگی کا سایہ تک دل میں اور دل کی چاہ میں نہ رہے. اے میرے دوستو بھلے لوگو، اے میرے دوستو بھلے لوگو. اب میں ماجد بھائی آخر میں محبت کی ایک نظم سنا دیتا ہوں، یا زندگی کے میلوں میں دونوں میں سے کوئی جو بھی. اچھا، محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے. محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے کہ یہ جتنی پرانی جتنی بھی مضبوط ہو جائے اسے تائید تازہ کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے. اسے تائید تازہ کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے. یقین کی آخری حد تک دلوں میں لہلہاتی ہو، نگاہوں سے ٹپکتی ہو، لہو میں جگمگاتی ہو، ہزاروں طرح کے دلکش ہنسی حالے بناتی ہو. اسے اظہار کے لفظوں کی حاجت پھر بھی رہتی ہے. اسے اظہار کے لفظوں کی حاجت پھر بھی رہتی ہے. محبت مانگتی ہے یوں گواہی اپنے ہونے کی، محبت مانگتی ہے یوں گواہی اپنے ہونے کی، کہ جیسے طفل سادہ شام کو ایک بیج بوئے اور شب میں بارہا اٹھے، زمین کو کھود کر دیکھے کہ پودا اب کہاں تک ہے. زمین کو کھود کر دیکھے کہ پودا اب کہاں تک ہے. محبت کی طبیعت میں عجب تکرار کی خو ہے کہ یہ اقرار کے لفظوں کو سننے سے نہیں تھکتی. محبت کی طبیعت میں عجب تکرار کی خو ہے کہ یہ اقرار کے لفظوں کو سننے سے نہیں تھکتی. بچھڑنے کی گھڑی ہو یا کوئی ملنے کی ساتھ ہو، بچھڑنے کی گھڑی ہو یا کوئی ملنے کی ساتھ ہو، اسے بس ایک ہی دھن ہے، کہو مجھ سے محبت ہے، کہو مجھ سے محبت ہے. بچھڑنے کی گھڑی ہو یا کوئی ملنے کی ساتھ ہو، اسے بس ایک ہی دھن ہے، کہو مجھ سے محبت ہے، کہو مجھ سے محبت ہے. تمہیں مجھ سے محبت ہے، سمندر سے کہیں گہری، ستاروں سے سوا روشن، ہواؤں کی طرح دائم، پہاڑوں کی طرح قائم، زمین سے آسمان تک جس قدر اچھے مناظر ہیں، محبت کے کنائے ہیں، وفا کے استعارے ہیں.
زمین سے آسماں تک جس قدر اچھے مناظر ہیں، محبت کے کنائے ہیں، وفا کے استعارے ہیں، ہمارے واسطے یہ چاندنی راتیں سنورتی ہیں، سنہرا دن نکلتا ہے، محبت جس طرف جائے زمانہ ساتھ چلتا ہے، محبت جس طرف جائے زمانہ ساتھ چلتا ہے۔ اور کچھ ایسی بے سکونی ہے وفا کی سرزمینوں میں کہ جو اہل محبت کو سدا بے چین رکھتی ہے، کہ جیسے پھول میں خوشبو، کہ جیسے ہاتھ میں پارا، کہ جیسے شام کا تارا، کہ جیسے پھول میں خوشبو، کہ جیسے ہاتھ میں پارا، کہ جیسے شام کا تارا۔ محبت کرنے والوں کی سحر راتوں میں رہتی ہے، محبت کرنے والوں کی سحر راتوں میں رہتی ہے، گماں کے شاخچوں میں آشیاں بنتا ہے الفت کا، یعنی وصل میں بھی ہجر کے خدشوں میں رہتی ہے، یعنی وصل میں بھی ہجر کے خدشوں میں رہتی ہے۔ محبت کے مسافر زندگی جب کاٹ چکتے ہیں، تھکن کی کرچیاں چنتے، وفا کی اجرکیں پہنے، سمے کی رہ گزر کی آخری سرحد پہ رکتے ہیں، تو کوئی ڈوبتے سانسوں کی ڈوری تھام کر دھیرے سے کہتا ہے، یہ سچ ہے نا ہماری زندگی ایک دوسرے کے نام لکھی تھی۔ تو کوئی ڈوبتے سانسوں کی ڈوری تھام کر دھیرے سے کہتا ہے، یہ سچ ہے نا ہماری زندگی ایک دوسرے کے نام لکھی تھی۔ دھندلکا سا جو آنکھوں کے قریب و دور پھیلا ہے، اسی کا نام چاہت ہے۔ تمہیں مجھ سے محبت تھی، تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت حاضرین گرامی، یہ بہت ہی بھرپور سیشن امجد اسلام امجد کی شاعری پہ منعقد ہوا اس کانفرنس میں، اور اب اس کا اختتام ظاہر ہوا ہے۔ بہت عمدہ اور بہت اچھی نظمیں سنی آپ نے امجد سے۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ امجد کی شاعری میں جو ایک خاص بات ہے وہ یہ کہ وہ اپنے پڑھنے والے یا سننے والوں کو ان کے جذبات کو اظہار طلب بنا دیتی ہے۔ چنانچہ یہ ایک بہت بڑی کیفیت ہے کہ ہر سننے والا اپنے جذبات کو اظہار طلب بنا رہا ہے۔ امجد، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور اس کانفرنس میں ہمارا ساتھ دیا، اور ایک بہت ہی بھرپور سیشن ہم نے یہاں کیا۔ اللہ حافظ۔